السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کامران، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوئن سٹیز میں ہونے والے ڈیفرنٹ ایونٹس اور ایکٹیویٹیز کو ہم آپ تک لے کر آتے ہیں. تو اس وقت ہم موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے وہ پارلیمانی اجلاس کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہیں. آئیے ہم آپ کو ایک شارٹ گلمپس دکھاتے ہیں اس پارلیمانی اجلاس کا. اور ڈفرینٹ سفیرز جو ہیں، ڈفرینٹ ممالک کے جو سفیر ہیں، امبیسڈرز ہیں، وہ بھی آج کے اس ایونٹ میں جو ہیں وہ انوائٹڈ ہیں. سو ہم ایک چھوٹا سا آپ کو کلپس دکھاتے ہیں، اس کا ایک شارٹ گلمپس اوور ویو. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن امپلیمنٹیشن روٹس لیول پر نہیں ہو پا رہی. دیکھیے، مہنگائی کا جو چکی ہے اس میں عوام پس رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت سے اقدامات شروع کیے ہیں. ابھی ہمیں گورنمنٹ میں آئے بھی کچھ عرصہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت کی جو ناقص پالیسیز تھیں اس کو عوام نے بہت زیادہ جو ہے وہ بھگتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہمیں چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. جو ہماری جو بہترین ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس کو خود فوکس کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس میں، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب ہوں گی. اس سلسلے میں عوام کو یہ باور کرانا ہوگا، اور عوام جانتے ہیں کہ یہ جو بھی پچھلا آئی ایم ایف کا آپ نے دیکھا جو ڈیل ہوئی مہنگی شرائط کے اوپر، اور آئی ایم ایف کے جو آفس کے سامنے جو ہمارا پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، عوام نے دیکھی ہیں، پوری دنیا نے دیکھی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، قوموں کی زندگی میں مشکل مرحلے آتے ہیں. قوم جو ہے وہ یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. اگر ہمارے پہ یہ مشکل وقت ہے تو ہمیں بھیک کی ضرورت نہیں ہے. ہم لگژری لائف کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی جو ہے ریسورسز پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے. میرا یہاں پہ خیال ہے کہ عوام مہنگائی کی اس میں چکی میں پس رہی ہے، لیکن ہمیں کہتے ہیں نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت قومی جو لیڈرز ہیں ان کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت عوام کی خدمت کی ضرورت ہے. اچھا میڈم، ایک اور چیز، لاسٹ کوسچن ہے، 5 سال حکومت پوری کر پائے گی یہ والی؟ جی ضرور انشاءاللہ. ہر دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بیفور 5 ایئرس کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپلیشن کی طرف نہیں جاتا. دیکھیں، یہ ہماری سیاسی نظام کی بدقسمتی ہے کہ حکومتوں کو پورا ٹینیور اگر نہ کرنے دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو پورا ٹینیور کرنے دینا چاہیے، اور ان کو ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ اس کے ثمرات پہنچنے چاہیے. وہ میری ذاتی رائے کا اظہار تھا، اور میں نے ٹویٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ میری پرسنل ویو تھی. اور مہنگائی ساری دنیا کے اندر ہو چکی ہے، یہاں بھی ہے. کوئی حکومت چاہے ہماری ہو اپوزیشن کی ہو، وہ نہیں چاہتی کہ عوام مہنگائی سے دو چار ہوں، عوام کو مشکلات ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو حکومتیں کوشش کرتی ہیں. یہ 38-40% پہ چلی گئی تھی، اب اللہ کے فضل سے 20% پہ آ گئی ہے. اس سے بھی نیچے آئے گی، حالات رفتہ رفتہ بہتر ہوں. دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مگر میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب نے خود فیلڈ میں جا کر روٹی کی قیمت جو انہوں نے کم کی ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو
ان کے ثمرات جو ہیں وہ جلد از جلد ملنا شروع ہو جائیں گے. ایک دفعہ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ابھی بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ ایسے ہیں جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں ٹیررزم ہے, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اکنامک جو ہے صورتحال وہ خاصی سیریس ہے اور ہم نے پاورٹی ایلیویٹ کرنی ہے, اور جو ہمارے جو لوگ ہیں ان سب کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک تقریر تھی جو کہ ایک روایت ہے اور اچھا رہا, اور ہم خوش ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا سندھ میں اب مزید ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئے گی پریکٹیکلی؟ بالکل دیکھنے آئے گی, کیونکہ جو نہیں گیا وہ یہاں بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, ہم اور تو جو جائے گا تو اس کو نظر آئے گا کہ جو کام وفاقی حکومت نے کرنے تھے ہم نے وہ خود تنہا کیے ہیں, چاہے پاور پروڈکشن ہو, چاہے دریا کے اوپر پل ہو, چاہے ٹرانسمیشن لائن ہو. یہ وہ کام ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کرنے تھے لیکن ہم نے کیے ہیں. اور دوسرا مجھے بتائیے گا, مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے, کیا مزید جو ہیں وہ لیجسلیشنز اور ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ آپ پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ریسیشن ہے اس سے کاٹ نہیں سکتے اور اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے, لیکن ہمارے حالات جو ہیں وہ 3 سال 8 مہینے دیگر گوں رہے. ہم نے دنیا سے معاہدے کیا اور انہیں پورا نہیں کیا. ہم نے ابھی جو نئے معاہدے کیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرانے معاہدے پورے نہیں کرنے, ہم نے ان سب کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. تو مہنگائی تو آئے گی اور حکومت 5 سال پوری چلے گی. بالکل چلے گی. دیکھیے جی, میں تو یہی بات کرتی ہوں اور ہماری لیڈرشپ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ رائٹ ناؤ وی آل نیڈ ٹو بی آن دا سیم پیج, وی نیڈ ٹو ایکٹ ایز اے نیشن, اور ہمیں اپنے ڈفرینسز اسائڈ ہر پارٹی کو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. دیکھیے بالکل ایبسلیوٹلی رائٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ مہنگائی تو جو ہے وہ ایک ایسا بائی پروڈکٹ آف آل دا IMF کے کانٹریکٹس ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو تو آپ چھوڑیں, مڈل کلاس فیملیز کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہوا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو یہ انسرٹینٹی اور یہ جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی چاہیے, اگر 5 سال ایک گورنمنٹ چلے گی تو ہی آپ کو سلوشنز ملیں گے. بیکاز ابھی جو آپ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایون ایٹ پنجاب لیول اگر ہم 300 یونٹ جو ہیں جن کے صارفین ہیں ان کو فری کرتے ہیں تو IMF کہتا ہے کہ دس از اگینسٹ دا کانٹریکٹ. تو ہم نے ان کے لیے وی نیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس, وی نیڈ ٹو کم اپ وتھ سولوشن. سولر پینلز اگر ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, انفلیشن مہنگائی جو ہے اٹس اے فینومینا دیٹ از ورلڈ وائڈ, ٹھیک ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی اور ساری جماعتیں مل کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف کام کریں گی, اور جو آج آپ نے دیکھا ہے PTI یا جو بھی ان کی نئی جماعت ہے اس کا جو رویہ تھا, بمبارڈنگ the proceedings of the assembly, that is not the solution to the problem. We need to act as a nation. ہم سارے contribute کریں. آپ ضرور اپوزیشن کریں بٹ افیکٹو اپوزیشن کریں, اس طرح کی سیاست نہ کریں. اس کا ریزلٹنٹ 9 مئی تھا اینڈ ون شوڈ لرن فرام دیئر مسٹیکس. کہ آج جو سیشن تھا اور ہماری طرف سے جو ایک پازیٹیو میسیج آنا چاہیے لوگوں کے لیے, اور میرا صرف جسٹ اپوزیشن اور جو اس وقت جو ممبرز ہیں ان لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جو اقتدار میں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ آپ لوگ جو دیکھیں اب اگر یہاں ہم لوگوں نے لوگ بلائے ہوئے تھے, آؤٹ سائڈر بلائے ہوئے تھے, تو ہم کس کو ریپرزینٹ کریں, پاکستان کو. یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جو ہے دوسروں کو امبیرس کرنے کے لیے کس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے. سو میرا جسٹ اتنی سی درخواست ہوتی ہے ہمیشہ ہر پولیٹیشین سے کہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے اور ہم ہی لوگوں نے اس کو چلانا ہے. تو یہ نہیں کہ جب دوسرے کسی کی باری آئے تو آپ اس کی جو ہے برائیاں کریں یا لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی میں اپنی اسٹیٹ کو اپنے گھر کی طرف سمجھتی ہوں. آپ اپنی گھر, اور ہم سب کو مل کر جو ہے وہ چلنا چاہیے, اور جتنی بھی جو بھی کسی بھی پارٹی سے جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو چاہیے کہ جب یہ اس طرح سے پارلیمانی اجلاس ہوتے ہیں تو افیکٹولی جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی گھر کی ڈسکشن جو ہے باہر والے لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. یہ بات اگر سمجھ آ جائے سب لوگوں کو تو دیٹس اٹ. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو خطاب تھا بڑا شارٹ اور پریسائز تھا, اور اسی پوزیشن میں انہوں نے مختلف مسائل کو ٹچ کی, جس میں آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, آپ کے وومن رائٹس ہیں, آپ کے ہیومن رائٹس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی پہ بھی زیادہ فوکس کی. ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے بھی ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کی قربانیاں ہیں, آپ کے سول لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس پاکستان کے امن کے لیے, اور یقیناً انہی کے قربانی کی بدولت اس ملک میں استحکام اور امن ہے,
تو ان کو بھی ٹچ کیا. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہی صحیح ٹائم ہے کہ ہم پولیٹیکل جو چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں لیکن شروع کرنا پڑے گا. تو یہی درست ٹائم ہے کہ ہم اپنے جو اعتراض ہم پہ کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ اختلافات ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر کے ایک ٹیبل پر پولیٹیکل ریکنسلیشن ہونی چاہیے. ان کے بھی آئیڈیاز اچھے ہوں گے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ صدر صاحب کے اسپیچ کے دوران بھی آپ ووٹنگ کی جائیں. اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بھی آپ کی آئی ہوئی تھی. تو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اس ایوان کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو یا انٹرنیشنل نیبرنگ کنٹریز کو؟ تو میں یہ 9 فروری والے الیکشن کی فارم 47 کی ناجائز حکومت ہے, اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہے. آج جو پریزیڈنٹ جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے اجلاس میں بات کی ہے کہ جی میں یہ اور وہ, لیکن جو ایک ضروری کام تھا کہ اپنی پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیتے. ان کا بیٹا چیئرمین ہے, ان کی کس چیز کی کمپٹیشن ہے؟ غیر آئینی کام ہوا اس لیے ہم نے اس کو ڈسٹرب بھی کیا کہ آپ جب تک مستعفی نہیں ہوں گے اپنے عہدے سے ایک پارٹی کے, آپ پاکستان کے پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے, آپ پیپلز پارٹی کے تو ہو سکتے ہیں. مہنگائی تو اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں نا, اب تو اور بڑھے گی. تو میڈم آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ حکومت کیا 5 سال پورے کر پائے گی؟ مجھے پاکستان کی خیر سلامتی چاہیے. یہ 5 سال ہو یا 1 سال ہو یا 1 مہینہ ہو, اور مجھے ان لوگوں میں خیر نہیں نظر آتی. جو 40 سال میں خیر نہیں لائے وہ کیا 5 سال میں خیر لائیں گے؟ بس ہوا ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ پارلیمنٹ چلے, جمہوریت پھیلنی چاہیے, اور جو کولیشن بنی ہوئی ان کا بھی آپس میں اتفاق سے چلیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. جو پوائنٹس آج پریزیڈنٹ صاحب نے ایکسپلین کیے ہیں نا, ان میں سے جو انہوں نے بولا ہے کہ لوور کلاس کے لیے, پھر اسپیشلی وومن کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے, کام کریں گے. آج کے جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی تقریر تھی اس میں بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے اپنے ویژن کو اور اسپیشلی بی بی کے ویژن کو آگے لے کے چل کے جانے کی بات کی. اور دوسرا جو آپ نے کہا ریگارڈنگ دا ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز, آئی بلیو کہ ہمارے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ تو خود ڈیجیٹل ورلڈ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور ہر ایکٹیویٹیز میں, چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی یوتھ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں انٹری کی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے مختلف قسم کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کہیں پر بھی ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, نہ نوکریاں دے سکتے ہیں, تو بیسٹ تھنگ از دس کہ ہم ان کو ڈیجیٹل ورلڈ میں لے کر آئیں, ہر گھر میں اس کا فائدہ پہنچے. اور اپنی فیڈ بیک سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی راجہ کامران کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.